میں اپنی ویڈیو کا آغاز رب ذوالجلال کے پاک مقدس و مطہر نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں ہوں عبدالخالق اور آپ اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ معزز سامعین گرام، آج ہم آپ کو بہت اہم بات بتانے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، فلسطین کی داستانیں تو آپ سن چکے ہیں، ظلم و بربریت کا شکار ہونے والے فلسطینی جو ہم سے چیخ چیخ کر امداد طلب کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر فلسطینی ہی ظلم کا شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا ویڈیو آخر تک۔ معزز سامعین گرام، فلسطین ایک اسلامی ملک ہے اور انبیاء کی آماجگاہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس میں ایک مسجد جس کا نام مسجد اقصی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہوا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے لقب سے نوازا تھا۔ یہ مسجد کوہ سیہون پہاڑی پر واقع ہے۔ سب سے پہلے اس مسجد کو خانہ کعبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے، پھر کچھ عرصہ بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادیں رکھی، لیکن موت نے مکمل کرنے کی مہلت نہ دی۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو جنوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں مسجد اقصی پر قبضہ سلطنت روم کے عیسائیوں کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے آزاد کروا لیا اور اسلام کا بول بالا کیا اور خوب اسلام کو عام کیا۔ معزز سامعین گرام، عباسی حکومت تک یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ جب عباسی حکومت انتشار و خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور پڑ گئی اور فاطمی حکومت کی وجہ سے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور فاطمی خلفاء کو دھوکہ دے کر دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اسی دن سے ظلم کی داستان کا آغاز ہوا۔ 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ بالآخر 492 ہجری میں بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس مسجد میں گرجا گھر بنائے گئے، رد و بدل کی گئی، اناج سٹور بنائے گئے۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 16 جنگیں لڑیں۔ بالآخر 538 ہجری میں بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا گیا جو اسرائیلیوں نے بنا رکھے تھے۔ معزز سامعین گرام، 86 سال بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جو صلیبیوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ 761 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر 1917 کی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو آنے جانے کی عام اجازت دی گئی۔ یہودیوں کی سازش کی بنا پر صہیونی سلطنت جو ختم ہو چکی تھی دوبارہ سے قائم ہو گئی۔ 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پھر پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیلی فلسطین کے 70% رقبے پر قابض ہو گئے اور آہستہ آہستہ بقیہ فلسطین پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ اس طرح سے اسرائیلیوں نے فلسطین پر ظلم و بربریت کی ایسی داستان منعکس کی کہ زمین تھر تھرا جائے، آسمان لرزا جائے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی خصوصی مدد فرمائے، فلسطین کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تمام طاقتوں کو ختم کر دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، شکریہ۔